کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے، عمل یہ ٹھیک ہے، ہذا اہم ہذا اہم ہے نا، لیکن یہ کون بتائے گا کہ بھائی یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ہے۔ آپ بازار میں زور سے چیخ کر کے نہیں بولتے تھے، اور تم ہو کہ تمہارے باپ نے موٹر سائیکل لے لیا تو پورے محلے کی ناک میں کر کیا ہوا، ارے بیمار ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ جب کریں گے تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی، میرا موضوع نہیں ہے تو اشارہ کر دیتا ہوں کہ کان کا تعلق ہے قلب سے، کان کا تعلق دیتا ہے آپ کو یہ کرنا ہی ہے۔ اسی وجہ سے جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو داروغے جہنم مالک بولے گا یہ کیسے آئے گے بھیا، جانا چاہیے تو دائیں طرف بائیں طرف کیسے آئے گے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے اڈوں پر ہم جاتے دیکھتے رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہے، اور یہ جناب عالی ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا پروٹوکول دیکھ کر کے ایک تو افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس خطرناک راستے پر بے تحاشا دوڑتے ہوئے ہیں، آگے کھائی ہے آگ کی تو منتظر رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن پر رشک کیا جائے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جتنا افسوس کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کو بھولے ہوئے، یہ جانتے نہیں کہ جہنم کی بڑی شدت سے نکلتے ہیں کہ آؤ بیٹا آؤ، تم مستیاں کریے، آؤ مستی نکالتی ہوں تمہاری ساری مستی نکال دیتی ہوں، ساری مستی نکال دیتی ہوں۔ رسول کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آؤ ہو گیا کام ختم ہوا، موت نے دنیا سے تمہارا تعلق منقطع کیا، بتا تم ساری چربی نکال دیتی تھی، چربی نکال دیتی، منتظر اللہ۔ وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے نہیں۔ اب وہ داروغے جانے پوچھتا ادھر کیسے آئے، کیا کہیں گے، اور کہے گا چڑھانے والا تو نہیں آیا تھا کیا، بتانے والا تو نہیں آیا تھا، بولے آیا قالوا بلا، کیوں آیا، پھر کیسے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، سنتے اور عقل میں لاتے، عقل کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا یہ، تو گویا کہ سماعت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، پورا قرآن میں آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سننے کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور ایک خاص ڈیسیبل وہ کان برداشت کر سکتا ہے، ورنہ ایک خاص ڈیسیبل کے آگے اگر آواز گئی تو کان برداشت نہیں کرتا اس کو، سائنس کے طور جاتے ہیں، اور تمہاری یہ آواز یہ تو ممنوع ڈیسیبل سے آگے کی آواز ہے جس سے آدمی کے دماغ کو تکلیف پہنچتی ہے، آدمی اگر ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی پرابلم ہے، اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، کون ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے اپنی آواز بلند نہیں کرتے، تو بازاروں میں ولا صخابا فی الاسواق، یہ آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے اپنی آواز کے ذریعے، جب زبان کی آواز جو منہ سے نکلتی ہے اس سے آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ موٹر سائیکلیں اور خامخواہ کے جو ہارن تم نے لگا رکھے ہیں، ہارن کیا ہوتا ہے، وقتی طور پر سامنے والے کو متنبع کرنا، ہلکے سے آپ اس کو متنبع کر دیجیے کہ میں آ رہا ہوں، اب یعنی ہٹ جاؤ، اس بات کی آرزی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ارے ہنستے ہیں تم لوگ، تمہارے اوپر ہنستے ہیں، تم پاگل تو نہیں ہو، تمہاری یہ حرکت اطلاع نہیں ہے، تم پاگل آنا احمق ہے، ہنستے ہیں تم لوگ، یہ تم بڑبڑ کرتے ہو گزرتے ہو، یہ تمہاری تعریف نہیں ہو رہی ہے، کامنٹ ہے تمہارے اوپر، تم پاگل کسی کو لوگ، تمہارے گھر کے لوگ پاگل جو تمہیں یہ حرکت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو، روح کو، بدن کو تکلیف ہے، کون اجازت دیتا ہے؟ ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کے بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیتے کہ ضرورت پڑتے ہے، ہم نے استدلال کیا اس سے فاحش متفحش اور ولا صخاب۔
ایک حدیث اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ لا رہے ہیں. اس سے پہلے میں حضرت فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے جسے امام خرائی کی مکارم الاخلاق کے اندر لائے، تو قول آپ کے سامنے پیش کروں. وقال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ واللہ ما یحل لک کلبا ولا خنزیرا بغیر حق فکیف تؤذی مسلما فکیف تؤذی مسلما. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کتے کو یا سور کو بلا وجہ تکلیف پہنچاؤ. یہ تصور ہے. واللہ ما یحل لک ان تؤذی کلبا ولا خنزیرا بغیر حق، بلا وجہ آپ کسی کتے کو اور کسی سور کو کسی خنزیر کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. فکیف تؤذی مسلما، تو آپ ایک مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے؟ آپ کو جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت. امام غزالی نے غالباً احیاء علوم الدین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں، جانوروں کی 3 قسمیں. ایک ہے جو صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے. اس کے چکر میں آ گئے کہ ڈنک مارتے کاٹ لے گا، یہ تکلیف پہنچاتے. تو جانوروں کی ایک قسم ایسی ہے جو تکلیف ہی پہنچاتی ہے، اور ایک قسم ہے جو صرف اور صرف فائدہ پہنچاتی ہے. جیسے بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، جب تک دودھ دے رہے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہے تو گوشت بن جاتی، تو اسے فائدہ پہنچا ہے. اور ایک قسم کے جانور ہوتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے، اتنا الگ انداز سے رہتے ہیں. ان تینوں قسموں کے بیان کے بعد غزالی یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، سب سے پہلے تو انسان بن جائے، اور اگر انسان نہیں بننا چاہتا، جانور بننا چاہتا ہے، تو کم سے کم وہ قسم بن جا جو صرف فائدہ پہنچاتی ہے، جیسے بھینس اور گائے بکری ہو. اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس قسم کا جانور بن جا جیسے گیدڑ اور لومڑی، جو کسی کو نہ تکلیف پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اگر تو اس سے نیچے آیا جو صرف اور صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، تو تجھ میں اور درندے میں، تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب پہلے تو انسان بن جا، اور اگر تجھے جانور بننا ہے تو 2 قسموں میں سے کوئی قسم بن جا. تیسری قسم کبھی بھی مت بننا، اس لیے کہ یہ تیسری قسم تجھے انسانیت کی سطح سے اتار کر کے درندوں کی سطح میں اتار دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے، چلیے پڑھ لیتے پہلے روایت کے ساتھ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تؤذوا المؤمنین. پہلے آپ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا معشر الناس، یا ایھا الناس، اس وقت میں یا ایھا الناس، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یخلص الایمان الی قلبہ لا حتى اسمع العواتق في خدورهن لا تؤذوا المؤمنين لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع عورته فيخرقها عليه في بطن بيته.
رواہ طبرانی فی معجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الاوسط کے اندر لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو یا ایھا الناس، اس کے بعد فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ، اے لوگوں کی وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائی ہے، وَلَمْ يُخْلِصِ الْإِيمَانَ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اور اس نے ایمان کو اپنے دل تک خالص نہیں کیا، پہنچایا نہیں ہے. اور آواز آپ کی اس تقریر میں اتنی تیز تھی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں، اور آپ کو دور تک آواز پہنچائی، حَتَّىٰ أَسْمَعَ الْأَوَاقِقَ فِي خُدُورِهِنَّ، یہاں تک کہ آپ نے سنا دیا تمہاری لڑکیوں کو ان کے پردوں میں. دو بات معلوم ہے، ایک تو بچیوں کے لیے جب وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھے تو پردہ لازمی ہے جی، بلا وجہ ان کو گھر سے باہر نہ نکالے. فی خدورہن، پردوں میں رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وحشی معاشرے کے اوپر کام کیا، یقیناً یہ کام بہت ہی مشکل تھا، بہت مشکل تھا. جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کو ان کے اصلی مقام پر پہنچا. تمہاری جگہ کیا ہے، وہاں رہو، تم پردوں کے اندر رہو، تم شرے ایسے نہیں کر سکتی. اور اللہ اکبر، کسی کالج میں نہیں گئی کوئی لڑکی، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسی عورتیں وجود میں آئی ہیں. جانتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اللہ کا سلام آیا. کتنی خوش نصیب عورت ہو سکتی ہے. وہ مشہور ہے بخاری کی روایت کہ حضرت جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے، یہ حدیث میں پوری حدیث بیان کر چکا ہوں، کسی اس میں آپ دیکھیں گے. تو آتے ہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی آ رہی ہے، آدھی خدیجہ تو پتہ تک تو آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز ہے، بلا رہے ہیں آپ کو کھلانے کے لیے. بیوی ہو تو ایسی ہے، زندگی تج دے کسی کے پیچھے. اور ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ کوئی بھی اس سے پیچھے اپنی زندگی تج دے گا. اور جب وہ آ جائیں، آئیں گے کچھ کھانے کے لیے کچھ لے آئیں. جب وہ آ جائیں تو آپ پہلے انہیں اللہ کا سلام کریے کہ اللہ نے ان کو سلام دیا، اور اس کے بعد ان سے کہیے میں انہیں سلام دیتا، اور انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ میں نے اپنی اس بندی کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کر رکھا ہے، موتیوں کا، ہیروں کا، اور جس کے اندر شور نہیں ہے. جنت میں شور نہیں ہے، دنیا پوری شور سے بنی ہوئی ہے. لا فيها سقط ولا صخرة مطلقة، حدیث کے آخر میں ٹکڑا وہی ہے، لا فيها سقط ولا نصب، جہاں تھکان نہیں ہے. یہاں آدمی آرام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. دیکھیں یہ کیسا آرام کہ آدمی آرام کرتے کرتے بور ہو جائے. اللہ نے فرمایا جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی آنے کے بعد ایک تو تھکتا نہیں ہے، آرام سے آدمی تھک جاتا ہو، آدمی پیسوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچا پیسے سے تھک جاتا ہے. جنت کی خصوصیت وہاں شور نہیں ہے، شور نہیں، اور دوسرے وہاں تھکان نہیں ہے، بوریت نہیں ہے. یہ جنت کی خاص نعمت ہے. تم نے دنیا کو تو شور سے بھر دیا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے جو جنت میں نہیں ہے. جو جنت میں نہیں ہے تم اسے لے کر کے بیٹھے ہوئے اور وہ پیش کر رہے ہو پورے معاشرے کے سامنے. تو جب وہ آ جائیں تو اللہ کا سلام کہنا. ایسی عورت ایسی ہے، کسی کالج میں نہیں پڑھی ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے، لیکن مقام ایسا ہے جسے اللہ کا سلام آیا ہو. اللہ اکبر، بتا نہیں سکتے مقام مرتبہ کیا ہے. حضرت عائشہ ہے، اللہ کا سلام تو نہیں ہے، لیکن دفعہ نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت جبرائیل وہاں پر. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں تو ان کو سلام بولیں، تو کہہ رہے یا عائشہ حضرت جبرائیل، یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قریو کی السلام، تمہیں سلام بولنا ہے. تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، کہنے لگی وعلیہ السلام، یعنی وہ دکھائی نہیں، میرے پاس بیٹھے ہوئے وعلیہ، اس کا مطلب وہ دکھائی نہیں، غائب ہو
وعلیکم السلام کا سلام نہیں ہے بلکہ وعلیہ کہا جائے. اللہ کے رسول ان کے اوپر سلامتی ہو جب وہی بیٹھے ہو وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہی. بتائیے یہ نبی ہے سامنے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے ایک عام نگاہ اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہے نگاہ نبوی دیکھ رہی ہے نگاہ کہاں پر نہیں ہے. یہ ہمارے نہیں ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کو اصلی شکل میں دیکھا ہے اور انسانی شکل میں تو بار بار دیکھتے تھے. وہ وہی لاتے تھے کہیں جبرائیل بیٹھے ہوئے یہی ایک فرشتہ ہے جو نور کا بنا ہوا ہے اور تمام فرشتوں کا نور جو فرشتہ ہے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارا نبی ہے. اللہ یہ ہمارا نبی ہے جو اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہا ہے اور وہی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو دکھائی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہی. یا رب علیہ السلام یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اتنا معزز فرشتہ جبرائیل آپ کو سلام بھیج رہا ہے سلام کہہ رہا ہے. تو ایسی عورتیں پیدا ہوئی اور بچے ایسے پیدا ہوئے. بچے کیسے پیدا کیے؟ عبداللہ بن زبیر زبیر بن عوام حضرت علی حمزہ کیسے کیسے بچوں کو پیدا کیا جنہوں نے تاریخ کا روح توڑ کر رکھ دیا. اللہ تو تاریخ کا کھانا بنا کر رکھ دیا. ایسے بچے پیدا کرنے والے یہ بے پردہ ہوتے ہیں. کتنی بھی تعلیم حاصل کر دی اگر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اپنا مقام چھوڑ دیا تو در حقیقت یہ عورتوں کے مقام سے نیچے آ گئی. یہ عورتیں اسلام کو مطلوب نہیں ہے. ایسے عورتیں اسلام کو نیچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات شروع کی تو آواز اتنی تیز کی حتی اسمال آواز کی آپ کی حضور ہننا. 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ لڑکیوں کو پردے میں رہنا چاہیے جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہے ہیں. لڑکوں کے ساتھ ان کا میل جول بالکل حرام ہونا چاہیے جی. اور دوسری چیز شریعت کی باتیں جس طرح مردوں کو سنانا چاہیے عورتوں کو بھی شریعت کی باتیں حتی اسمال آواز کو اپنی حضور ہننا. لڑکیوں کے جو پردوں میں تھی اپنی آواز میں دیکھنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ان تک پہنچا دی. لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور ان کو پردے میں رکھا جائے. یہ دونوں چیزیں یہ 2 چیزیں بتائیے تو بہت اہم ہے. دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے دینی باتیں سنائی جائیں اور دوسروں کو پردے میں